السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں رئیس اعظم حیدی، کولکتہ، انڈیا سے۔ صلح حدیبیہ اور جندل رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ابو بصیر کا قصہ۔ سن 6 ہجری میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم عمرہ کے ارادہ سے تشریف لے جا رہے تھے۔ کفار مکہ کو اس کی خبر ہوئی اور اس خبر کو اپنی ذلت سمجھے، اس لیے مزاحمت کی اور حدیبیہ میں آپ کو رکنا پڑا۔ جان نثار صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساتھ تھے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر جان قربان کرنا فخر سمجھتے تھے، لڑنے کو تیار ہو گئے، مگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ والوں کی خاطر سے لڑنے کا ارادہ نہیں فرمایا اور صلح کی کوشش کی، اور باوجود صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی لڑائی پر مستعدی اور بہادری کے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کفار کی اس قدر رعایت فرمائی کہ ان کی ہر شرط کو قبول فرما لیا۔ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس طرح دب کر صلح کرنا بہت ہی ناگوار تھا، مگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے سامنے کیا ہو سکتا تھا کہ جان نثار تھے اور فرما بردار، اس لیے حضرت عمر جیسے بہادروں کو بھی دبنا پڑا۔ صلح میں جو شرطیں ہوئی، ان شرطوں میں ایک شرط یہ بھی تھی کہ کافروں میں سے جو شخص اسلام لائے اور ہجرت کر کے مسلمان، اس کو مکہ واپس کر دے، اور مسلمانوں سے خدا نخواستہ اگر کوئی شخص مرتد ہو کر چلا ہے تو وہ واپس نہ کیا جائے۔ یہ صلح نامہ ابھی تک پورا لکھا بھی نہیں گیا تھا کہ حضرت ابو جندل رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی تھے جو اسلام لانے کی وجہ سے طرح طرح کی تکلیفیں برداشت کر رہے تھے اور زنجیروں میں بندھے ہوئے تھے۔ اس حالت میں گرتے پڑتے مسلمانوں کے لشکر میں اس امید پر پہنچے کہ ان لوگوں کی حمایت میں جا کر اس مصیبت سے چھٹکارا پاؤں گا۔ ان کے باپ سہیل نے جو اس صلح نامہ میں کفار کی طرف سے وکیل تھے اور اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے، فتح مکہ میں مسلمان ہوئے، انہوں نے صاحبزادے کے تماچے مارا اور واپس لے جانے پر اصرار کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ابھی صلح نامہ مرتب نہیں ہوا، اس لیے ابھی پابندی کس بات کی، مگر انہوں نے اصرار کیا۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک آدمی مجھے مانگا ہی دے دو، مگر وہ لوگ ضد پر سے نہ مانا۔ ابو جندل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسلمانوں کو پکار کر فریاد بھی کی کہ میں مسلمان ہو کر آیا اور کتنی مصیبتیں اٹھا چکا، اب واپس کیا جا رہا ہوں۔ اس وقت مسلمانوں کے دلوں پر جو گزر رہی ہوگی اللہ ہی کو معلوم ہے، مگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد سے واپس ہوئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تسلی فرمائی اور صبر کرنے کا حکم دیا اور فرمایا کہ عنقریب حق تعالی شان تمہارے لیے راستہ نکالیں گے۔ صلح نامہ کا مکمل ہو جانے کے بعد ایک دوسرے صحابی ابو بصیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی مسلمان ہو کر مدینہ منورہ پہنچے۔ کفار نے ان کو واپس بلانے کے لیے 2 آدمی بھیجے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حسب وعدہ واپس فرما دیا۔ ابو بصیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، میں مسلمان ہو کر آپ مجھے کفار کے پنجہ میں پھر بھیجتے ہیں۔ آپ نے اسے بھی صبر کرنے کو ارشاد فرمایا اور فرمایا کہ انشاءاللہ عنقریب تمہارے واسطے راستہ کھلے گا۔ یہ صحابی ان دونوں کافروں کے ساتھ واپس ہوئے۔ راستہ میں ان سے ایک سے کہنے لگے کہ یار، تیری یہ تلوار تو بڑی نفیس معلوم ہوتی ہے۔ شیخی باز آدمی ذرا سی بات میں پھول ہی جاتا ہے۔ وہ نیام سے نکال کر کہنے لگا کہ ہاں، میں نے بہت سے لوگوں پر اس کا تجربہ کیا۔ یہ کہہ کر تلوار ان کے حوالے کر دی۔ انہوں نے اسی پر اس کا تجربہ کیا۔ دوسرا ساتھی یہ دیکھ کر ایک کو تو نپٹا دیا، اب میرا نمبر ہے، بھاگا ہوا مدینہ آیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا کہ میرا ساتھی مر چکا ہے، میرا نمبر ہے۔ اس کے بعد ابو بصیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہنچے اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ، آپ اپنا وعدہ پورا فرما چکے، مجھے واپس کر دیا، اور مجھ سے کوئی عہد ان لوگوں کا نہیں ہے جس کی ذمہ داری وہ مجھے میرے دین سے ہٹاتے، اس لیے میں نے یہ کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لڑائی بھڑکانے والا ہے، کاش کوئی اس کا معین مددگار ہوتا۔ وہ اس کلام سے سمجھ گئے کہ اب بھی اگر کوئی میری طلب میں آئے گا تو میں واپس کر دیا جاؤں گا، اس لیے وہ وہاں سے چل کر سمندر کے کنارے ایک جگہ آ پڑے۔ مکہ والوں کو اس قصہ کا معلوم ہوا تو ابو جندل بھی جن کا قصہ پہلے گزرا چھپ کر وہیں پہنچ گئے۔ اسی طرح جو شخص مسلمان ہوتا وہ ان کے ساتھ جا ملتا۔ چند روز میں یہ ایک مختصر سی جماعت ہو گئی۔ جنگل میں جہاں نہ کھانے کا کوئی انتظام، نہ وہاں باغات اور آبادیاں، اس لیے ان لوگوں پر جو گزری ہوگی وہ تو اللہ ہی کو معلوم ہے، مگر جن ظالموں کے ظلم سے پریشان ہو کر یہ لوگ بھاگتے تھے، ان کا ناطقہ بند کر دیا۔ جو قافلہ ادھر کو جاتا اس سے مقابلہ کرتے اور لڑتے، حتیٰ کہ کفار مکہ نے
پریشان ہو کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عاجزی اور منت کر کے اللہ کا اور رشتہ داری کا واسطہ دے کر آدمی بھیجا کہ اس بے سری جماعت کو اپنے پاس بلا لے کہ یہ معاہدہ میں تو داخل ہو جائے اور ہمارے لیے آنے جانے کا راستہ کھلے۔ لکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اجازت نامہ جب حضرات کے پاس پہنچا تو ابو بصیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مرض الموت میں گرفتار تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا والا نامہ ہاتھ میں تھا کہ اسی حالت میں انتقال فرمایا رضی اللہ تعالیٰ عنہ دار فی فائدہ۔ آدمی اگر اپنے دین پر پکا ہو بشرطے کہ دین بھی سچا ہو تو بڑی سی بڑی طاقت اس کو نہیں مٹا سکتی، اور مسلمانوں کی مدد کا تو اللہ کا وعدہ ہے بشرطے کہ وہ مسلمان ہو۔ اللہ تعالی ہم لوگوں کو پڑھنے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس میں کتنی ساری باتیں ہیں۔ ایک تو وعدے کے مطابق اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری ہم لوگ کو کرنا چاہیے۔ ہم لوگ صرف نام لیوا کے جو ہے نا ماننے والے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم، نہ ان کے قول پر ہم عمل کرتے نہ ان کے طریقوں پہ چلتے ہیں۔ یہی دین ہے کیا؟ ہم صرف نام کے مسلمان رہ گئے۔ اس واقعے سے آپ کو ایک بہت بڑا سبق ملتا ہے، اس لیے ہم سبوں کو اس سبق سے جو ہے نا فائدہ اٹھانا چاہیے اور اس پر عمل کرنا چاہیے۔ میں رئیس اعظم حیدری، کولکاتہ انڈیا سے۔ آپ اس ویڈیو کو دور دور تک پھیلائیں، لوگوں تک پہنچائیں اور سبسکرائب کریں انشاءاللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔